الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الآخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الآخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر شاہ است حسین شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا است حسین الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتاً ورد کنی ور قبول منو دست دا مانے آل رسول قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند پڑھئے صلاۃ والسلام
مل کے پڑھیے، بلند آواز نہ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا کلمے دے وارثانو کلمے پوری محبت نال، پوری دل جمی نال، پورے اخلاص نال اللہ دے حضور سر بسجود ہون تو بعد آقا حسین نو سلام کرنے واسطے بیٹھے ہیں. کوئی اور غرض و غایت نہیں. شدید گرمی دا موسم ہے، انج مل کے بہنا بڑا مشکل کام ہے. میں سمجھنا، میں جاننا، مگر جڑا عقیدت وچ بہ جائے نہ انہوں سردی ہے نہ انہوں کوئی گرمی. اپنی اپنی ڈیوٹی سمجھ کے ہر بندہ پڑھے گا کلمے دے وارثانو کلمے انو میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے کلمے سانو کلمے دے وارثانو کلمے سانو میرا جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے کلمے سانو کلمے سانو میرا جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے کلمے اور بھلیا نہیں جنہوں بھی سجدہ حسین والا بھلیا نہیں جنہوں بھی سجدہ حسین والا اونا نمازیاں لو نمازیاں لو میرا سلام ہووے کلمے کوئی زبان خاموش نہ رہے کلمے دے وارثانو کلمے سانو میرا جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے کلمے سانو کلمے. شیر سنو اپنے ایمان نو تازہ کرو. غازی واہ میرے مولا غازی نو ویکھ کے تے نہر فرات بولی غازی نو ویکھ کے تے نہر فرات بولی کربل دے سیدانو کربل دے سیدانو میرا سلام گونج پا کے آکھو کربل دے سیدانو میرا. اجے بھی میری مرضی دی آواز نے نکلی غلام حسین بن کے آواز کڑ کربلا تک تیری تے میری آواز آوے کربل دے سیدانو میرا سلام ہووے کلمے. پڑھیا جے بڑی مہربانی ہے سارے کلمے
سانو کلمے دے وارثانو میرا جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے کلمے سانو کلمے اور دسیا اے جنہاں نے بھی رتبہ انہاں دے گھر دا دسیا اللہ اچھا بولو دسیا اے جنہاں نے بھی رتبہ انہاں دے گھر دا اونا صحابیاں لو نا صحابیاں لو میرا سلام ہووے کلمے سانو کلمے اور آلے نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے فاروقیوں نماوانو فاروقیوں نماوانو میرا ہووے کلمے سانو کلمے رسانو میرا جنت دے مالکانو میرا حضرات محترم انتہائی لائق قدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و محترم و محتشم سامعین کرام آج جمعہ شریف دا دن نماز جمعہ ادا ہو گئی ہے ہون اسی جمعے دے انتظار چ نہیں بیٹھے خالص اہل بیت دے ذکر دے انتظار چ بیٹھے میں اج جمعے دے نمازیاں نو اس واسطے گزارش کیتی سی کہ میں بھی ویکھنا چاہنا کہ جمعے دی دو رکعتاں پڑھن لوگ مسجد وچ آوندے نے یا کوئی ذکر حسین دی لگن لے کے بھی آؤں گے پر تسی اول نمبران پاس ہو انشاءاللہ قرآن پاک دیاں مختلف مقاماتوں میں 2-3 آیات احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے انہوں بڑی توجہ نال حصول برکت واسطے ادھا ترجمہ سنو پہلی تے میں اپنی گفتگو دا آغاز اتھو کرنا چاہنا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جاگ دے بندے نال میری گل ہے ستے بندے نال میری گل نہیں حضور دے غلام نال میری گل ہے اہل بیت دے نوکر نال میری گل ہے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک گھر انج دا ہے ایک گھرانہ انج دا ہے ایک نفوس انج دے نے اساں انہاں تو پلیتی نو دور کیتا ہے تے پلیتی نو انہاں تو دور کر چھڑیا اچھا جیڑی ہوندی ہے نا دوری ایک کدی نہ کدی قربت اچ بھی بدل جاندی دوری ہو جاندی ہے لوگاں چ پھر کوئی نہ کوئی وجہ ایسی بندی ہے کہ وہ دوری دوبارہ قربت اچ کنورٹ ہو جاندی ہے بدل جاندی ہے کدی دوری سی پھر قربت ہو گئی پھر کدی قربت سی پھر دوری ہو گئی اے جڑا رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اے دا جڑا ترجمہ میں اپنے اسلاف کو سکھیا نا یا جو میں سمجھیا ہے جو رب تعالیٰ نے میرے خیال ہے جو گل لیاندی ہے نا وہ پتہ کی ہے اہل بیت اور نجس
انہاں دی دوری دا عالم اے وے کہ انہاں دی قربت ممکن ہی نہیں. ہمیشہ واسطے اہل بیت پلیتی تو دور ہو گئے تے پلیتی اہل بیت تو دور ہو گئے. ہن سنو ایک جملے چی میں اپنا ذوق دا جملہ بول کے تے پھر اگلے ترجمے تے جانا چاہنا. اسی کیوں گلہ کریے یار فلانے غم حسین نہیں منایا, فلانے نے امام علی مقام دے نا دی نیاز نہیں دیتی, فلانا انہاں دے ذکر چاہ کے نہیں بیٹھا. جدو رب آخ دیتا ہے میں انہاں نو دور کر چھڑیا تے تسی میں کہونا انہاں نو لے آن والے. رب فرمایا میں دور کر چھڑیے پلیتی, وہ انہاں دے نیڑے نہیں آ سکتی, نہ انہاں دے جسم نیڑے آ سکتی ہے, نہ انہاں دے ذکر دے نیڑے آ سکتی ہے. یہ دا مطلب ہے ذکر پاکاں دا ہے تے سنن والے, آن والے, کرن والے, کران والے بھی پاک ہونے چاہیے دے. یہ دیتے تے ایڈی اٹھی سبحان اللہ آندہ تینوں اپنے مقدران دے ناز ہوندہ کہ مولا تیرا شکر ہے ساڑیاں ماما نے لوریاں دے کے حسین دیاں تے انہاں دے نام دا دودھ پلا کے ساڑی گھٹی دے اندر بات شامل کر دیتی ہے کہ نہ اسی اہل بیت درد منکر ہو سکنیاں, نہ حضور دے درد غلام صحابہ دے منکر اسی ہو سکنیاں. یار رہ گئی گل یزید دی تو قرآن دی اگلی آیت دا ترجمہ کر کے تینوں دسنا چاہنا. لوگاں نو اج تک شک ہے کہ یزید کافر ہے کہ نہیں. علی رضا ملک صاحب, محسن شبیر چودھری صاحب, تسی بڑے زیرک بندے ہو. میں اس مسئلے نو اس طرح حل کرنا چاہنا کہ آج تک جنہ لوگاں نو شک ہے نا کہ یزید لعنت دا حقدار ہے یا نہیں, وہ کافر ہے یا نہیں, یہ 13-14 صدیاں دا قصہ نہیں. قرآن رب دا گواہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. او یزید دے اس دن کافر ہو گیا سی جس دن نے اپنا بندہ امام حسین کو بھیجیا سی کہ آکے یزید دی بیعت کرو. حسین کو بیعت مگرہ ہی یزید دے کفر ہونے واسطے کافی ہے. امام حسین کو بیعت منگنا کرنا کرانا بعد عملے. جدن یزید دا ذہن بنیا سی نا کہ امام میری بیعت کرن, اودن ہی کافر ہو گیا سی. کیوں؟ یزید کتھے تے امام حسین کتھے؟ وہ تے اودن ہی کافر ہو گیا سی جدن انہوں نے پیغام بھیجیا سی کہ حسین نو آکھو میری بیعت کرے. اگلی گل سنو, رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سونا محبوب نے فرمایا کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. فرمایا سونیا تساں انہاں کولوں جتنیاں تکلیفاں تساں دین واسطے اٹھائیاں نے نا, انہاں نو جہنم دے گڑے تو کھچ کے جنت وچ داخل کر دیتا جے. انہاں کولوں کوئی اجرت, کوئی معاوضہ, کوئی شے نہیں منگنی. الا المودۃ فی القربا. انہاں نو صرف اینا آکھ جاؤ رب دے قرآن دی صورت کہ میری اہل بیت نال محبت نہیں, ہمیشہ مؤدد کریا جائے. بیلیو اے مودت ہی ہے جدے جیسی بہ گئے ہیں, اے مودت ہی جے. اینی شدید گرمی چینج بہنا بڑا مشکل ہے, لیکن آج دی گرمی جیسے ذکر حسین واسطے برداشت کر لئی. ممبر رسول تے بہ کے میں اس بندے نو خوشخبری سنانا چاہنا جڑا ایتھے ذکر حسین گرمی برداشت کر گیا, او دی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. او دی قبر دے معاملات حل ہو جان کے جڑا آج ذکر حسین دی بزم میں اپنے آپ تے اتے گرمی برداشت کر گیا. اگلی گل سنو, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت کیوں نہیں منگی یہ دیتے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربا.
میرے حضور جان دے سن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم سی رب تعالیٰ نے دسیا سی کل نو آن والے لوگ اس بات دے منکر ہو جان گے کہ اہل بیت اطہار دا پیار کوئی ضروری نہیں، اہل بیت اطہار دی محبت کوئی فرض نہیں، اہل بیت اطہار دی مودت کوئی فرض نہیں۔ تے جدوں انج دا طبقہ آ جائے گا ادو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت سنا کے لوگاں نو کھرے تے کھوٹے وکھرے کر دیا جے، اہل جنت ہور نے اہل نار ہور۔ اگلی بات سنو، میرے امام علی مقام علیہ السلام میں صرف تین دسنا چاہنا جس امام دا ذکر کرن جا رہے ہیں میرا امام عام نہیں، یہ بڑے خاص لوگ نہیں۔ نماز میرے حضور پڑھا رہے ہیں، صحابہ مگر پڑھ دینے پہ، حسین چل دے آئے تے مہر نبوت سوار ہو گئے۔ اے جملہ تسا سنیا بڑے غور نال ہزاراں باری تسا واقعہ سنیا، پر میرا اپنا انداز انہوں بیان کرن دا در میرے کو بھی غور نہ سن لو۔ صحابہ نے کہا سجدہ اتنا طویل ہویا اتنا طویل ہویا اتنا طویل ہویا کہ بعض نو شک پہ گیا، صحابہ دو گمان گزریا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال نہیں ہو گیا تھے۔ وہ جیڑا کوئی صحابی سجدے تو سار اٹھائے کہ وہ منظر ویکھے کہ مہر نبوت حسین ہے۔ اپنی مرضی نال بولو، جدہ دل کردہ جدہ نہیں دل کردہ نہ بولو۔ مہر نبوت حسین ہے، حضور سجدے چ نہیں، وہ پھر سجدے چ۔ ہن صحابہ نے تے صرف انہی منظر ویکھے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر نے تے حسین مہر نبوت دا سوار ہے۔ اگلی گل تینوں میں دسنا چاہنا وا، حالت بنی ہوئی ہے میرے نبی دا سر مبارک سجدے دے اندر ہے، حسین مہر نبوت دے وے۔ اگلی گالے وے رب دا جبریل آکے میرے نبی دے کول کھڑا ہویا وے تے بار بار عرض بیا کردائے میرے حضور سجدے تو سر نہیں چکنا، سجدے تو سر نہیں چکنا، سجدے تو سر نہیں چکنا۔ حضرات ان میں تینوں ایک گل یاد کرانا چاہنا وا، میرا نبی ساری رات عبادت کرے، میرا نبی ساری رات قرآن پڑھے، پیر متورم ہو جان، میرا رب فرماندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میرے سونے حبیب تیرے پیراں وچ ورم آ گیا ہے جڑا قدرت نو گوارا نہیں، میرے سونے عبادت گھٹ کریا کرو، قرآن کم پڑھیا کرو، ادھی رات کر لو یا جنہ تہاڈا دل کرے اونا کر لیا کرو، تھوڑا حصہ کر لیا کرو۔ میں جڑا میرا رب میں اپنے نبی نو جدی اتنی تکلیف ہی گوارا نہیں کردا، آج جبریل نو کھل کے فرما رہا سونیا اٹھنا نہیں سجدہ لمبا کرنا ہے۔ حضرات کدے واسطے وے جبریل عرض کر دینے سونا محبوب اگر تسا سجدے تو سر چک لیا، کملی والیا سر چک لیا، حسین گر جائے گا، حسین گر جائے گا، حسین گر جائے گا۔ ایدہ گرنا میرے رب نو گوارا نہیں، ایدہ گرنا میرے رب نو چنگا نہیں لگدا۔ پھر سن لو مسلمانوں، جس دن 10 محرم والے دن جمعہ دا دن سی، 10 محرم سی، اے ہوئی ہار دا مہینہ سی، میرا حسین جب سواری تو گریا آئے گا او دے نبی پاک نو کنی تکلیف ہوئی ہوئے گی، میرے رب نو انہوں کنی ازاد دیتی ہوئے گی۔ حضرات سن لو اے حسین فرمایا جنی دیر حسین آپ ہی نہ اتر جاوے سونیا سجدے تو سر نہیں چکنا۔ میرے نبی پڑھ دے گئے نے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ 72 مرتبہ میرے حضور نے پڑھی آئے۔ حسین اترے نے گھر چلے گئے، میرے آقا نے سجدے تو سر اٹھایا، میرے حضور گھر آئے نے آگے بی بی پاک نو فرمایا ہے، اپنی بیٹی نو فرمایا ہے، فرمایا بیٹی اج حسین دا کارنامہ ویکھی آئی
میں مسجد نماز پڑھا رہی ہوں تے سیدہ تیرا پتر میرے آقا مہر نبوت چڑھ گیا مینوں رب نے سجدے تو روک دیتا کہ سر نہیں چکنا میں 72 تسبیحاں پڑھ کے آیا ہاں ماں نے جدو حسین وال ویکھیا وے میرا پتر حسین نانا جان نو کیوں تکلیف دیتی جے نانا جان تے انج کیوں سواری کیتی ہے عرض کیتی نانا جی اج تساں میرے واسطے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے میں وعدہ کر لاوا کربلا دا میدان لگے گا میں 72 جانا تیرے دین تے قربان کروں گا 72 جانا سونیا میں تیرے دین تو قربان کراں گا سنو مسلمانوں میرے آقا امام علی مقام علیہ السلام کون میرے امام حسین علیہ السلام آپ حضرات جان دے ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح دی طرح سفینہ نوح اندر نوح علیہ السلام دی کشتی نوح علیہ السلام نے جڑی کشتی بنائی سی جڑے او دے اندر سوار کیتے سن نا بندے چوگ کے جڑے میرے اللہ نو پسند نہیں سن وچوں سکا پتر بھی نوح علیہ السلام دا کٹ چھڈیا سی سکی بیوی بھی باہر کٹ چھڈی انہو لیس من آلک کہہ کے جڑے بندے او دے سوار کیتے سن انہاں دی تعداد سی 73 انہاں دی تعداد کنی سی ایک روایت مطابق 72 ایک روایت مطابق 73 امام علی مقام علیہ السلام نے جنہ دیا جانا قربان ہوئی نا میدان کربلا انہاں دی تعداد سی 72 میرے نبی فرمایا جڑے نوح دی کشتی جو بہ گئے وہ بھی پار لنگ گئے جڑے 72 کربلا وچ آگے شہید ہو گئے وہ بھی پار لنگ گئے صبح قیامت تک جڑا انہاں 72 نال پیار دا دعویٰ کرن والا ہے وہ بھی انشاءاللہ پار لگ جائے گا میرے امام علی مقام علیہ السلام کون امام حسین علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیں ایک دن ادھی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہویا میں نے کوئی ضروری مسئلہ درپیش سی تو میں آکے نہ رہ سکیا میں دروازہ کھڑکا دیتا اوڑی جائی کہ جے آقا جاگ دے ہوئے تو ٹھیک ہے پھر باہر آ جان کے مسئلہ پوچھ لانگا اگر نہ تشریف لے آئے تو پھر صبح صحیح فرمایا میں جے آکے ہوڑی جی دروازہ کھڑکایا تو میرے حضور باہر تشریف لے آئے ادھر ویکھیں میرے حال اسامہ بن زید حضرت اسامہ بن زید صحابی رسول نے آپ فرماندے نے میں ویکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتے چادر اوڑی ہوئی ہے چادر دی بکڑ ماری ہے تے سینہ مبارک میرے حضور دا اینا ابھریا ہویا کہ انج لگدا ہے جی میں اندر کوئی شے وے ادھی رات دا وقت ہے اندر کوئی چیز ہے تو اتے میرے حضور نے بکڑ ماری ہے چادر دی حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں آکے مسئلہ پوچھیا میرے حضور نے میرے مسئلہ دسیا میرا دھیان حضور دے سینہ مبارک کا لی رہا کہ اے وچ کی ہے ایسے لئے کیڑی ایڈی قیمتی شے وے جڑی حضور رکھ کے نہیں آئے نال ہی لے آئے نے حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں واپس پلٹیا پھر آیا میں عرض کی تھی سونیا تیرے قدمہ تے میرے ماں باپ قربان کملی والیو جڑا میں مسئلہ لے کے آیا سا میرا حل ہو گیا ہے مگر اگلا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 اسامہ جے تو پوچھے نہ تینوں سوالی کنے آکھنا ہے جے اساں تیرے مسئلے حل نہ کیتے سانو نبی کنے آکھنا ہے اسامہ بن زید عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں پوچھنا چاہنا ماں اس وقت تواڈے سینے دے نال کیڑی شے لگی ہوئی ہے اتا تو چادر کیتی ہوئی ہے مینوں لگدا اندر کوئی شے وے تے بڑی قیمتی شے وے حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے میرے حضور نے فرمایا اسامہ دس دیاں یا تینوں بھی شے وکھا دیاں دس دیاں یا وکھا دیاں عرض کیتی حضور وکھا دیو میرے نبی نے پلو ہٹایا ہے اور میں ایک سینے نال امام حسن لگے ہوئے نے دوجے موڈے نال امام حسین لگے ہوئے نے
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ 2 ਮੁਹर्रम ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਅਲੈहि ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਚ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਯਜ਼ੀਦ ਨਾਲ, ਬਦਬਖਤ ਨਾਲ, ਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਨਾਲ। 7 ਮੁਹर्रम ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਫਕਤ ਇੱਕ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਹੁਸੈਨ ਬੈਤ ਕਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਸੈਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, نہیں دینی۔ یزید نا اہلی، یزید نا ہنجاری، یزید لعنت دا مستحق ہے، انہیں رب دے قانون نو بدلیا ہے، میں انہوں حکومت دی اجازت نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا حسین روح زمین دا سب تو بڑا دربار تیرے نانے دا ہے، آستانہ علیہ مدینہ شریف، اتھے بہو جنہ پیسہ چاہیے اسی پہنچاواں گے، ہاتھ چومن والےاں دی تینوں کمی کوئی نہیں، غلاماں دی تینوں کمی کوئی نہیں، مگر ایک کام کر، خدا واسطے ساڈے حکومتی معاملات وچ مداخلت نہ کر۔ میرے امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، انج نہیں ہو سکتا، میں نانا جان کو تربیت لئی ہوئی ہے، نانا جان نے منوے تربیت دیتی ہوئی ہے، انج نہیں ہو سکتا، میں سر کٹا دے سکنا وا مگر باطل دے اگے سر جھکا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا امام پھر تگڑے ہو جاؤ، تو انہوں نہیں پتا اس بحث جڑا آخری اختتام ہونا ہے وہ کیویں ہونا ہے۔ پر میں کوئی گل نہیں، میں تیار ہو کے آیا وا، فکر نہ کرو، مینوں اپنی جان دینی پئی میں دیاں گا، مینوں بچیاں دی جان دینی پئی میں دیاں گا، بھائی دینے پہ میں دیاں گا، بھانجے دینے پہ میں دیاں گا، 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ، پھر بھی ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانہ۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے امام علی مقام نے 7 محرم والے دن انہوں نے کہا حسین پانی بند کر دیا گے، پر میں پرواہ کوئی نہیں، ظالموں تسی کر بھی کی سکتے ہو، پانی بند کرنا تواڈے وڈیاں دا کرتب آئے، تواڈے وڈے بھی انجی کر دے ہوندے سن، اگر تسی میرے تے پانی بند کر دیو گے میں صبر کراں گا، کوئی گل نہیں، پانی بند ہو جائے، میں رب دا شکر ادا کراں گا، لیکن میں بیت امادہ نہیں ہونا۔ میرے امام علی مقام تے پانی بند کر دیتا گیا، یزیدی کتے پانی پیندے نے، یزیدیاں دے ڈنگر پانی پیندے نے، یزیدیاں دا ہر بندہ پانی پیندا ہے، مگر میرے آقا حسین واسطے پانی میسر نہیں۔ علامہ اقبال دی روح تڑپی، فرمایا او کتے ہو یزیدیو، نمازوں میں درود ان پر، اذانوں میں سلام ان پر، نمازوں میں درود ان پر، اذانوں میں سلام ان پر، جب سامنے آ گئے تو پانی بھی حرام ان پر۔ میرے امام علی مقام علیہ السلام نے 3 محرم ہی پانی باندھے، 7 محرم ہی پانی باندھے، 8ویں پانی باندھے، 9ویں پانی باندھے۔ اے جڑی رات گزر گئی ہے، یہ رات جمعرات دی رات سی، آج اتفاق نال دن بھی ہوئے، مہینہ بھی ہوئے، محرم دا مہینہ بھی ہوئے، ہار دا مہینہ سی، جس مہینے دے اندر کرب و بلا برپا کیتی گئی ہے۔ میرے امام نے صبر نال وقت گزاری آئے، جدو 9ویں دی رات آئی ہے، دوویں بہن بھرا سیدہ زینب میرے امام علی مقام دا آمنا سامنا ایک خیمے دے اندر ہوندا ہے۔ میرے امام علی مقام نے اپنی ہمشیرہ نو فرمایا، نہیں میری بہن سیدہ زینب صبح خونی طلوع ہون والی جدو خونی صبح طلوع ہوئے گی، میری بہن مینوں دس میرے نال کیویں پیش آوے گی، کیویں دا سلوک کرے گی۔ سیدہ زینب ثانیہ زہرا نے کربلا دے ریگستان دے کھلو کے اپنے ویر نال وعدہ کیتا ہے، فرمایا ویرن فکر نہ کری، جتھے جوڑی تیری پئی ہوئے گی اوتھے جوڑی میری بھی پئی ہوئے گی۔ ویر قیامت تک آن والیاں بہناں اس بات تے ناز کرن گیا، کسے پردیسن بہن نہیں پردیسی ویر دے
نال ایسا سلوک کیتا ہے رہندی دنیا تک تیریاں میریاں مثالاں چلنیاں نے میرے امام علی مقام نے اپنی امشیرہ نے فرمایا امشیرہ اج دی رات میں نہ کتیاں یزیدیاں کولوں ایک رات دی مہلت لئیے صرف اس واسطے لئیے کہ ساری رات نالے اپنے رب دی عبادت کرا نالے نانے دا دتا ہویا قرآن رج کے پڑھنوا یا حسین یا حسین اچھا بولو میرے امام علی مقام علیہ السلام نے 10 محرم دی رات انج گزاری ہے ساری رات میرے امام نے نفل پڑھے نے یا رب دا قرآن پڑھے آئے ایک ویلا انج دا بھی آیا ہے میرے امام نے فرمایا میرے بھائی غازی عباس جی میرے حضور حکم ہوئے فرمایا ذرا سارے اصحاب نو بلا کے لیاؤ سارے ساتھیاں نو بلا کے میرے مرکزی خیمے دے اندر لیاؤ امام علی مقام نے ویکھیا سارے غلام آ گئے نے جدو سارے آ کے جمع ہو گئے نے میرے امام نے فرمایا گل سنو بھائی تسی میرے نال آئے ہو کوئی شام تو آیا کوئی یمن تو آیا ہے کوئی مدینے تو آیا کوئی مکے تو آیا ہے یزیدیاں دی لڑائی ہے میرے نال دشمنی ہے میرے نال اے میرے خون دے پیاسے ہو گئے نے جدو کربلا وچ آ گیا وا ہن مینوں بھی یقین ہو گیا ہے میرے نانا جان دے فرمان دا وقت پورا ہون دا وقت آ گیا ہے انہاں مینوں شہید کر کے رہنا ہے میں تواڈے تے راضی میرا بابا علی راضی میری ماں فاطمہ راضی مدینے والا نبی میرا نانا تواڈے تے راضی ہے تواڈے نال وعدہ کرنا وا قیامت والے دن رب کولو جنت بھی لے کے دیاں گا دیوا بند کرن لگا وا انیرا کرن لگا وا جیڑا جانا چاہندا چلا جاوے اپنیاں جاناں بچا لو تسی جاناں بچا لو گے میں پھر بھی تواڈے تے راضی ہاں فرمایا غازی ذرا دیوے نو پھوک مار دے دیوا بند کر دے تاکہ شرمندگی دی وجہ تو متے میرے سامنے کو اٹھنا نہ چاہے اندھیرے جو اٹھ کے چلا جاوے میں اپنی رضا دا اعلان کرنا وا کافی دیر بعد جدو دیوا دوبارہ بالیا میرے امام علی مقام نے ویکھیا سارے ہی بیٹھے ہوئے نہیں کوئی ایک بھی نہیں گیا میرے امام نے فرمایا جاندے کیوں نہیں جانا پیاریاں نہیں جے بھئی ایک زبان ہو کے بولے آقا حسین انہاں جانا نو کی کرنا ہے ساڈیاں ماواں نے سبق دتا ہویا وے جدو حسین تے مشکل ویلا آ جاوے وہ دو جانا بچانیاں نہیں آقا حسین دے نا تو قربان کرنیاں نے جانا بچانیاں نہیں آقا حسین علیہ السلام تو قربان کرنیاں نے میرے آقا امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اپنے اپنے خیمے جاؤ فرمایا میرا بیٹا جوان علی اکبر جی بابا حکم ہوئے فرمایا میرے نانے دی شکل والے پتر صبح خونی طلوع ہون والی ہے صبح کربلا دے میدان دے اندر جنگ ہون والی ہے جاؤ بیٹا ذرا میدان کربلا دا نقشہ وے کے آو کدھروں حملہ کرنا مناسب ہوئے گا کی طریقہ کار بنانا ہے کیڑے کیڑے پاس جو حفاظتی معاملات کرنے نے جاؤ ذرا میدان کربلا دا جائزہ لے کے آؤ امام علی اکبر ادھی رات دا ویلا ہے میدان کربلا دے اندر پہنچے نے ساری کربلا دے میدان دا جائزہ لیا ہے سارا وزٹ کرن تو بعد جدو واپس اپنے بابا جان دے خیمے جائے نے ابو مسلح دے بیٹھے ہوئے نے فرمایا آؤ میرا بیٹا جائزہ لے آئے ہو جی ابو جی جائزہ لے آیا ماں پھر ایک عجیب جا منظر پیش آیا ہے ایک عجیب واقعہ پیش آیا جدی منو تے سمجھ کوئی نہیں آئی فرمایا دس ہو میرا پتر کی واقعہ پیش آیا ہے کی ویکھی آیا میدان کربلا دے اندر عرض کیتی بابا حضور ایک میں ایک عورت ویکھی ہے خاتون ویکھی ہے جڑی مکمل پردے دے اندر لپٹی ہوئی ہے انہیں میں ویکھی اپنی چادر دے نال میدان کربلا نو صاف کر دیے کنکرا وکھریاں کر دیے روڑے چوک چوک سٹ دیے میں 3 واری پوچھا بی بی تو کون ہے ادھی رات دے ویلے تو ایتھے کی پئی کرنی ہے میں 3 واری پوچھی آئے مینوں جواب نہیں آیا بابا میں ویکھ کے واپس آ گیا وا لوگوں میرے امام دی ہاں نکل گئی آنسواں نال داڑھی تر ہو گئی بابا دے قدماں تے ہتھ لا کے جوان پتر عرض کردے بابا
یہ وجہ کیے واقعہ میں سنایا ہے پیش میرے نال آیا ہے بابا تواڈی داڑھی آنسواں نال کیوں تر ہو گئی ہے پر میں پترا کی دساں او خاتون کوئی عام نہیں او میری ماں فاطمہ زہرا سی جڑی میدان نو صاف کر رہی سی تے کہندی سی صبح میرے بچیاں نے لیٹنا ہے انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو پارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے میرے امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا دے میدان دے اندر سارا جائزہ لین تو بعد صبح فجر دی اذان دا وقت ہویا میرے امام علی مقام نے فرمایا میرا پتر علی اکبر جی بابا حضور حکم ہوئے فرمایا آدھرا ایک باری منو زندگی دی آخری اذان سنا دیو کربلا دے میدان نو گواہ بنا کے زندگی دی آخری اذان سنا دیو کربلا دے میدان دے اندر مسلمانوں انہیاں مشکلائیں آئیاں نے انہیاں پریشانیاں آئیاں نے میرے امام نے پھر بھی با جماعت نماز دا اہتمام رکھی آئے اگر وضو کرن نو پانی ملیا دے ٹھیک ہے نہیں تے نانے دی شریعت دے اندر تیمم بھی جائز ہے تیمم وضو تے غسل دا قائم مقام ہوندا ہے میرے امام اذاناں بھی پڑھان دے رہے میرے امام نمازاں بھی پڑھ دیتے پڑھان دے رہے صبح سورج طلوع ہو گیا وے مسلمانوں ادھروں فوج نے نکارہ بجایا ہے ادھروں بار بار کدی کوئی میرے امام والوں غلام جاندہ ہے کدی کوئی جاندہ ہے ہور والا معاملہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہور آ گیا ہے آ کے میرے امام دی فوج میں شامل ہو گیا ہے ہونوں میرے امام دی طرف لڑ کے شہید ہو آئے پہلے شہید دا انہوں اعزاز ملے آئے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام ایک ایک نو بھی دیا کر دینے پھر ایک ایک دی لاش لے کے آؤں نے بلا کر ہاشمیاں دی واری آ گئی ہے ہاشمی خاندان جڑا میرے نبی دے خون نال بنیا ہے انہاں دی واری آ گئی ہے ادھروں ایک آواز آؤندی ہے کہ حسین صرف غلاماں نو بھیجے گا یا کوئی تیرا بھی پتر بھتیجا میدان جاوے گا میرے امام علی مقام علیہ السلام نے جوان پتر علی اکبر 18 سال عمر مبارک سامنے کھلو کے عرض کر دینے ابا حضور جدا ہم شکلا جدے نال میری شکلہ مل دیا نے لوگ میرے نانا جان دا میں جدوں تڑپ جاندے نے کہ میرے نانا جان دے دیدار واسطے لوگ ترس جاندے نے آگے تیرے علی اکبر نو ویکھ لیندے نے ابا حضور میں جدے نا دے ہم شکلا او دے نا تے اجازت منگنا وا لہذا مینوں اجازت دیتی جائے میں نانے دے دین تو قربان ہونا چاہنا میرے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر ہے بھی جوان ہے بھی سونا ہے بھی سید پر پتر بڑا پیارا لگنا ہے میں کربلا دی مٹی نو گواہ بنا کے آنا وا اکبر ہے تے بڑا پیارا ہے پر تیرے نال ود کے پیارا نانے دا دین لگدا ہے یا رسول اللہ بیٹا پھر ایک گل ہے اپنی پھپھی زینب کو جا کے اجازت ہے میرے امام علی مقام علیہ السلام دا جوان سان لگتے جگر نور نظر اپنی پھپھو امی دے خیمے چائے نے آگے انج کر کے علی اکبر نے ہاتھ بنے پھپھو امی اجازت لین آیا وا سیدہ زینب پھپھیاں دے پتیجیاں دا لوگو بڑا انوکھا پیار ہوندا ہے بڑا انوکھا محبت انوکھی جی محبت ہوندی ہے
کول بلا کے بھتیجے نو سینے نہ لا لیا فرمایا وے علی اکبر تینو ایک باری آواز مارنی آ 100 باری جی کردہ یونا وے پر پتر ہے تے بڑا پیارا ہے میرے ویر دی نشانی ہے پر تیرے نال ود کے مینوں پیارا نانے دا دین ہے حضرات گرامی میرے امام علی مقام علیہ السلام دے لختے جگر نو اجازت مل گئی ہے ادھر تیاری شروع ہو گئی ہے ہاشمی 18 سالہ دا جوان سر دے اتے امامہ بنیا ہے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری پکڑیے تے جدو اپنے خیمے جو باہر نکل دینے پہ نکی جئی پین سیدہ سکینہ میرے امام علی اکبر دے گیا گیا آگے لتانو جپا مار کیا دینے ویر ساریانو مل لیا جے میں تے تو انو یاد نہ رہی میرے ویر ساریانو مل لیا جے میں تے تو انو یاد نہ رہی اس وقت گھٹنے زمین دے لائے نے اپنی امشیرانو سینے نہ لائے فرمایا سکینہ کوئی سخت سوال نہ کری سارے حالات تو واقف ہے ادھر یزیدی کتے للکار دینے پہ عرض کر دیا نے سیدہ سکینہ نے عرض کی تھی ویرہ نے ایک گل دسو اپنے واسطے نہیں روک دی اپنے واسطے نہیں روک دی اصغر واسطے نہیں روک دی زین العابدین واسطے نہیں روک دی ام رباب واسطے نہیں روک دی ام لیلہ واسطے نہیں روک دی بس ویر منو انہاں دے دس جا او جدنال 1 مہینے دا وعدہ کر کے نکلیا سائیں میری پین سگراج بھی تیرے راما پیو ڈیک دیئے تے مدینے دیا گلیاں وے چاند دیئے وے سب پردیسی وطنی آئے وے تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امبڑی جایا میری لین نہ آئیوں سارا میرے امام علی مقام علیہ السلام دے لختے جگر نور نظر نے میرے کو لفظ کوئی نہیں اپنی امشیرہ کو کی میں اجازت لئیے آگے سید گھوڑے تے سوار ہو گیا آئے میرے امام علی مقام علیہ السلام دی اس وقت عمر 55 سال یا 56 سال ہے جدو یہ مارکہ کربلا مارز وجود وچ آیا ہے میرے امام علی مقام نے اپنے پتر نو آپ بھی دیا کیتا ہے سید علی اکبر دا گھوڑا میدان کربلا دی طرف جا رہا ہے کچھ قدم اگے گئے نے میرے امام علی مقام دے لگتے جگر نے مگر مڑ کے ویکھیا وہ کیا حسین مگر لگے آؤں دے نہیں اس وقت سید پھر گھوڑے تو زمین تے آئے عرض کر دینے ابا حضور علی دلال و سخیان دے لگتے جگرو جدو منو اجازت جو دے دیتی جے ہون میرے مگر کیوں پہ آن دے ہو ہون حوصلہ کرو اپنے خیمے جا کے رام کرو انہیں تو انو میری شہادت دی خبر آ جائے گی امام علی مقام نے فرمایا پتر علی اکبر اجے تیری شادی جو نہیں کی تھی تینوں کی پتہ پتر اولاد دکھ کی انہیں نے اج تو 55 سال دا تیرا کوئی 18 سالہ دا پتر انج میدان وچ جاندا پھر پتہ لگدا علی اکبر اولاد دے دکھ کی ہوندے نے میرے امام علی مقام علیہ السلام دے لختے جگر نور نظر نے تاریخ دان دس دیان ابن خلدون والے نے بھی لکھی ہے دیگر تاریخ دان لکھ دینے میدان کربلا دے اندر جا کے نقشہ بدل دیتا ہے علی دلال نے گاجر دے مولی دی طرح یزیدیاں نو کٹ وڈ کے رکھیا ہے بس ایک آواز بلند ہوں دیئے یک بارگی نال علی اکبر دے حملہ کر دے وہ مسلمانوں ایک تن نوکاں والا تیرے جدیاں نوکاں گمڑیاں ہویاں نے او میرے امام دے آگے چھاتی دے اندر لگائے سید چکرا کے زمین دے تشریف لے آیا بس ایک آواز بلند ہوئی ادرکنی یا بتا ہو ابا حسین آ جاؤ ابا حسین آ جاؤ توڑا پتر گر گیا جے توڑا پتر گر گیا جے آ جاؤ امام علی مقام خیمیہ جو نکلے نے انہی دن امام علی اکبر دا گھوڑا خیمیہ دے قریب آ گیا ہے سیدہ زینب بھی بیندیاں نے پہیاں میرے امام بھی ویخ دینے پہ حضرات ایک تاریخ دی روایت پڑھن لگا ماں اپنے دل نو سنبھال کے سنیا جے ایدر گھوڑا یاری آئے میرے امام دوجی طرف جا رہے نے سیدہ زینب فرمان لگیاں ویر
کی پہ کر دے ہو گھوڑا دے ادھر تسی ادھر کیوں پہ جاندے ہو سیدہ زینب دے ویر فرمان لگے نہیں حسین اب تیری چادر دی قسم ہے جدوں دا علی اکبر ڈگ پی آئے نہ گھوڑا نظر آؤدا نہ میدان نظر آؤدا نہ مینوں گھوڑا نظر آوندا نہ مینوں میدان نظر آوندا وے اکھاں کے اندھیرا چھا گیا ہے میرے امام علی مقام علیہ السلام نے میدان کربلا دے اندر ہمت کر کے گئے نے تاریخ والے لکھ دے نے 9 منٹ تک امام علی اکبر دا جسم مبارک نہیں ملیا بالآخر جدو جسم مبارک ملی آئے میرے امام نے اپنے بیٹے نو پکڑی آئے چہرے تو گرد و غبار صاف کیتا ہے زلفاں مبارکہ نو خون صاف کیتا ہے چند گھڑیاں دا جوان پتر مہمان جولی دے اندر پا کے فرمایا علی اکبر پتر 18 سال دا ہو گیا بے آج تک میرے کو کوئی فرمائش نہیں ہو کی تھی میرا بھی دل کردہ میرا پتر میرے کو کوئی فرمائش کرے موتی فرمائش نو پورا کرا اے ہر اولاد والے دے چاہن دے نے عرض کی تھی بابا حضور اس میدان کربلا دے اندر جدو ویر اسگر واسطے گھٹ پانی دا نہیں لبدا پیا میں قادیاں فرمائشہ کرا پر ایک گل ابا حضور ضرور ہے اگر پوری کر دے وہ فرما علی اکبر علی دلال ضرور پوری کرانگا 10 تیری کی آرزو ہے عرض کی تھی ابا حضور منو باجی سگرا دی جدائی پئی کھان دی ہے منو سیدہ سگرا دی جدائی کھا رہی ابا جی میری بہن مدینے بچ میرا انتظار کر دی ہونی ہے میرا وقت اخیر ہے میرے امام نے فرمایا لے او پتر منو مجبور نہ سمجھی تیری یہ بھی خواہش پوری کر دینا انج کر کے 2 انگلاں میرے امام نے مدینہ شریف بل کیتیاں سارے پردے اٹھ گئے امام علی اکبر نے کربلا چ بہ کے اپنی امشیر سیدہ سگرا دی زیارت مدینہ شریف بیٹھی دی کر لئی بس میرے امام علی مقام علیہ السلام دے لخت جگر نور نظر دے آخری ہچکیاں بند گئیاں میرے امام نے فرمایا پتر تیری پھوپھی انتظار پہ کر دیئے تیری ماں لیلہ انتظار پہ کر دیئے اگر چند گھڑیاں مہلت مل جائے رب تعالیٰ کولوں علی اکبر میں تینوں زندہ لے کے خیمے جانا چاہنا مگر وقت مقرر انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں 56 سال دے بڑھے باپ نے 18 سال دے پتر دا لاشا کیویں چکیا میں کنا لفظاں نال دساں جویں بھی چکیا پھر چک لے آئے لے کے جدو خیمیاں دے قریب آئے نہیں خیمیاں دے اندر کوہرام مچ گیا ہے سارے آ کے سید دی لاش نال پیار پہ کر دینے سیدہ زینب آ کے اپنے پتیجے دے کدی ہون چم دیا نے کدی رخسار چم دیا نے تے فرمان دیا نے وے علی اکبر بے شہزادیہ بڑا پیارا ہے چم لواں زلف زنجیر تیری وفادار پتیجیا بولتے صحیح چم لواں زلف زنجیر تیری وے منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے نہیں بھلنی اکبر تصویر تیری سارے خیمیاں دے اندر شہید دی لاش نال اپنے جذبات دا اظہار پہ کر دینے اونی دیر نو ایک دل سوار آیا ایک ناکا سوار آیا جڑا یا کے میدان کربلا دے اندر میرے امام دے خیمیاں کول پوچھ دائے مدینے والا حسین کون ہے میرے امام علی مقام نے سنیا نا کوئی مسافر آیا تے پوچھ دا پیا مدینے والا حسین کون ہے قریب آگے فرما دے نے تو کون ہے آندہ میں مسافر ہاں مدینے گزر دا سا پیا حسین دی ایک بیٹی مدینے میں جدہ نام سگرا ہے انہیں میرے قاصد بنا کے کر لیا یا کچھ چیزاں انہیں دیتیاں نے انہیں کہا میرے ویران جوگیاں لائے گئے جدہ بچہ علی اصغر دا جھولا بھی سی جدہ علی اصغر دے کپڑے بھی سن ایک خط لکھیا سی علی اکبر تو 1 مہینے دا میرے نال وعدہ کر کے گیا ہے میں لین کیوں نہیں آیا میرے امام علی مقام علیہ السلام نے قاصد نو فرمایا لے سارے حالات اپنی اکھیں ویکھ لے
جا کے میری بیٹی نو سارا کوئی دس دے بھی خط پھڑیا آ کے سید علی اکبر دے سینے تے رکھ کے فرمایا لے ہن دے جواب سغرا دے امیرا لے ہن دے جواب سغرا دی امیرا اے حضرت آق سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی بچوں اے آواز آیا نی معاف کری میری امڑی جائی نی معاف کری میری امڑی جائی میں وعدہ نہیں توڑ نبھایا میرے امام علی مقام علیہ السلام اپنے جوان بیٹے علی اکبر دی لاش نال اجے لوگ اپنی عقیدہ دا اظہار کر رہے ہیں سیدہ سکینہ یا کہ اپنے ابو جی دی خدمت عرض کر دیں ابو جی ذرا خیمے وچ آؤ میرا نکا جا ویر جدا نامی اس میں گرامی سیدنا علی اصغر میرے ویر دے حلق بھی خوشک ہو گیا ہے اکھاں دے آنسو بھی خوشک ہو گئے نے دیکھو میرا ویر چند گھڑیاں دا مہمان ہے ابا حضور ذرا خیمے چاہو نا آکے ویکو میرا ویر چند گھڑیاں دا مہمان پہ لگدا ہے جدو اندر آئیاں تے سیدہ شہر بانو علی اصغر دی ماں ہاتھ بن کے کھلو گیا کیا ہے تے بادشاہ ماں دی تھی ساں آقا حسین جدوں دی تیرے لڑ لگیاں تیرے کل کچھ نہیں منگیا کدی فرمائش نے کیتی تیری خادمہ تے غلام بن کے رہیاں اج مجبور ہاں پتر بلک دا پیا پتر بلک دے پیا ماں میں نہیں برداشت کر سکتی آقا جے میرے پتر نو کدی لے جاؤ نہ کھورے کسے اولاد والے نو ترس آ جائے جا کے ادھے نال وعدہ کریا جے جیڑا اج ساڈے پتر واسطے پانی دے گا نا انہوں قیامت نو حوض کوثر پلا دیتا جائے گا میرے امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے شہزادے نو چکیا 6 مہینے دا علی اصغر میرے امام لے کے باہر نکلن لگے میں جو میں پہلا دسیا ہاڑ دا گرم مہینہ ہے تے کربلا دا ریگستان ہے گرم لو دے تھپیڑے وگ دے نے شہر بانو آکے رس کر دینے یا حسین چادر لے لو میرے شہزادے نوے دے اندر لپیٹ لو گرم ہوا نہ میرے پتر نو لگے تقدیر بول دیئے بھی شہر بانو کنو ہوا تو بچان دیا گلہ پہ کرنی ہے کچھ دیر تو بعد ہو علی اصغر نہ تھلا لے حوالے ہو جانا ہے میری امام علی مقام علیہ السلام اپنا لگتے جگر نور نظر چادر جل پیٹیا سینے نہ لایا یزیدیاں دی فوج دے سامنے آگے کھڑی ہو گئے یزیدیاں سمجھا کہ حسین قرآن لے کے آگیا ہے صلح کرن واسطے حسین آگیا ہے ایک آواز ہے حسین قرآن لے کے آیا فرمایا لے کے تے قرآن ہی آیا جے تو انو سمجھ ہوئے تے جے تو انو خدا انی عقل سلیم دیتی ہوئے تے نات کے قرآن دے پتر لے کے آیا وہاں اپنے بیٹے نو سامنے کر کے فرمایا جیڑا میرے پتر نو ایک گھٹ پانی دے گا میں اتمام حجت واسطے آیا میں منگن والا حسین نہیں میں ونڈن والا حسین ہاں پر اج ایک بہن تے ایک ماں دی فرمائش تے انہاں واسطے اتمام حجت پوری کرن واسطے تو آٹے سامنے آیا مسلمانوں سناٹا چھا گیا ہے ایک گل پلن والی نہیں یزیدی فوج دے اندر کافر دے ہندو نہیں سن کلمہ پڑھن والے سن مصطفیٰ دے امتی کہلوان والے سن مگر انہیں پتھر دل ظالم سن ایک آوازہ بلند ہویا حسین دائے بھی پتر جانا نہ پائے حرمل دی ڈیوٹی لگی حرملہ لے نشانہ تو بہت بڑا نشانے باز ہے بہت بڑا تیر انداز ہے لے نشانہ حسین دے سے پتر دا انہیں ایک تیر ماریا تیر خطا ہو گیا ہے دوجہ تیر ماریا پھر تیر خطا ہو گیا ہے تیجہ تیر ماریا پھر تیر خطا ہو گیا ہے سمر جلدو سنجا کے کہنے لگا حرملہ آج تک تیرا نشانہ خطا نہیں ہویا اج تیرے کلو نشانہ کیوں نہیں لگدا پیا حسین دا نکا جا پتر ہے انہوں نشانہ کیوں نہیں لگدا پیا مسلمانوں نکی اولاد والے سینے دے ہاتھ رکھ کے میری گل سنیا جے انہاں گلاں نال جگر پھٹ جاندے جے انہاں گلاں نال دل پھٹ جاندے جے حرملہ کھڑ لگا شمر دل جوشنو تینوں میں کی دساں جدو میں نشانہ لینا وا نشانہ دے سیدھا کسنا وا او خیمیاں دے وچوں ایک نکی جی بچی باہر آ کے نکے نکے ہاتھ بن گیا دیئے بے حرملہ نہ ماری میرا ویر بے قصوری
بے حرملا بےایمانہ نہ ماری، میرا ویر بے قصوری، میرے ویر دا کوئی قصور نہیں ہوں۔ پھر بھی حرمل نے ہمت کی تھی، نشانہ بنیا۔ تاریخ دیاں دو روایتاں نے، ایک لکھیا میرے امام دے بازو چ تیر لگا، تیر بازو جو نکل کے امام علی اصغر دے حلق وچ لگا ہے، ایک آندے نے سیدھا آ کے تیر لگا، نکا جا پتر 6 مہینیاں دا تڑپ گیا۔ میرے امام علی مقام علیہ السلام دا بھی حوصلہ اسمانہ والمو کر دینے، مولا جے تو انج راضی ہے میں بھی اچھا بولو۔ پتر تڑپ دا پہ ہتھاں تے تے آکھیا مولا جے تو انج راضی ہے میں بھی انج راضی ہوں، جے تو اے لے کے راضی ہے میں دے کے راضی ہوں۔ پتر خون دے چلت پت لے کے حسین لپیٹ کے واپس خیمے اول آئے۔ سیدہ سکینہ سامنے آ کے آندھی ابو میرے ویر پانی مل گیا۔ فرمایا سکینہ تیرا ویر روزے کوثر پین چلا گیا۔ سیدہ سکینہ فرما دے ابو جی ذرا ننے ویر دا لاشا مینوں دے دے وہ خیمے وچ کدی سکینہ انج جاندیاں نے کدی انج جاندیاں نے۔ سیدہ زینب آندیاں نے سکینہ ویر تے جدا ہو گیا ہے انہیں انج کیوں پہ کرنی عرض کی تھی امی پپو امی میں اپنے ارمان پورے پہ کرنی ڈی گرویلے اے ڈی گرویلے جد کڑیاں یا پو اپنے ویر کھڑاون لوگوں اساں ویکھیا دیہات دے عالم دے اندر جدو ڈیگر ویلا ہوندا ہے ماما اپنیاں تیاں نو آندیاں نے ویر نو چوک کے باہر لے جاؤ دم کرا لیاؤ۔ ماما نے ہوندا تیرا بچے نو لے جان گیا سی کم کاج کرنا گیا۔ سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے جدو ڈیگر ویلے جد کڑیاں یا پو اپنے ویر کھڑاون سمجھ پراما موئی مینو میتھوں اپنے ویر لکاون۔ میرے امام علی مقام علیہ السلام نے صبر دی انتہا کی تھی۔ لوگوں ادھر میرے الویکھیا جے درہ اس شدید گرمی دے اندر میں اس بات دی توڑی گواہی اللہ دے رسول دے دربار جے دے رہا ماں کہ جدو جمعہ پڑھ کے میں خطاب شروع کیتا ہے جمعہ دی نماز ہویا تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ جمعہ دی نماز پڑھن جے تسی آئے ہوندے صرف تے پھر تسی ہنو اپنے گھراں وچ ہوندے ہنو سڑکاں دے ہوندے ہنو چونکاں وچ ہوندے تسی سخت گرمی برداشت کر کے آلے بیت دی محبت لے کے بیٹھے ہو۔ رب تعالیٰ ساڑھے والدین دی بلا حساب بخشت فرما دے۔ اللہ کریم شہیدان کربلا دا صدقہ میں دعا منگنا ہے سرکت بدر والے عالم دے اندر میرے مولا جڑا بے اولاد آیا انہوں اولاد دے دے آمین آخ دے ایک باری میرے مولا جڑا بے اولاد آیا ہے سید علی اصغر دا واسطہ انہوں اولاد عطا فرما دے۔ جڑا مقروض آیا انہوں قرضے دے اور رہائی نصیب فرما دے۔ جڑا پریشان حال آیا ہے مولا گھر جان تو پہلا پریشانیاں ہوتیاں دور کر دے۔ جڑا کسے مصیبت گھریا ہو جاوے واقع حسین دیا مصیبتہ دے صدقے سب دیاں پریشانیاں دور کر دے۔ میرے امام علی مقام علیہ السلام نے نا ادھر ویکھیا جے اپنی اولاد نہ پیار کرن والے ہو میرے امام نے اپنی تلوار نہ ریت ادھر ادھر کر کے نا امام علی اصغر نے دفنایا۔ پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے میرے امام نے اپنے لخت جگر نو دفنا کے نا اسمان والمو کر کے کی تھی مولا ہون راضی
آقا حسین دا ذکر دوروں دوروں سنن والے ہو، آن والے ہو، سفر کرن والے ہو، اے جملے دا مول پینا چاہیے دا اپنے پتر نو دفنا کے آکے مولا راضی ہیں، آواز ہے حسین تو راضی ہیں؟ مولا میں تیری رضا تے راضی ہیں۔ فرمایا ہن جڑا تیری رضا حاصل کر لے گا تیرا رب دے تے بھی راضی ہو جائے گا۔ ذکر حسین اجبین والے ہو ساڑھے واسطے حوصلہ افزا بات ہے۔ میرے امام علی مقام نے ایڈے صبر دا مظاہرہ کیتا، ننی سی قبر کھود کے آئے اوے ننی سی قبر کھود کے اصغر نو آپ حضرت دفنا دیتا، لے کچھ نہیں رکھیا مال کا میں، لے کچھ نہیں رکھیا مال کا میں، دامن چاڑ حسین وکھا دیتا۔ میرے امام علی مقام علیہ السلام نے خیمے والیاں نو پھر بھی صبر دی تلقین کیتی، پھر بھی خیمے والیاں نو فرمایا پردہ دارو اپنے پردے دا لحاظ رکھیا جے، نانے دی شریعت نو یا حداں نو پامال نہ کریا جے۔ میرے امام علی مقام علیہ السلام جس وقت ویکھیا کہ ہاشمی جوان سارے شہید بارو باری شہید ہو گئے نے، میرے امام اپنی امشیر سیدہ زینب دے خیمے دے گئے آئے، بس ایک منظر عرض کر کے ہن میرے کو جرت نہیں رہی اس جوان نو پانی پیاؤ، انہوں اٹھاؤ انہوں ہوش کرو، کہ جدہ ہے وہ دے ماں باپ نو نصیب رب کرے۔ آقا حسین دی محبت لے کے ان والے ہو، سیدہ زینب نے ویکھیا میرا ویر میرے خیمے دے دروازے اگے، میرے وال ویکھیا جی انج تلوار دے دستے دے سر رکھ کے سوچی پیا ہویا ہے، سوچی پیا ہویا وے۔ تھوڑی دیر گزری نا میرا حوصلہ جواب دے گیا ہے، میری کوئی جرت نہیں رہی میں گل کر سکاں۔ آقا حسین ساڑی نوکری قبول کرن کول آ کے نا بہ گئیاں تے پوچھ دیا نے ویر نیند آئی جے؟ ویر نیند آئی جے؟ میں بینی تو انہوں جھونکا آیا ہے؟ فرمایا نہیں، جھونکا آیا ہے خواب وچ نانا آیا ہے۔ امام علی مقام فرمان لگی امشیر بیٹھیاں بیٹھیاں خیال آیا نانا تیرا امتی پریشان ہوئے تسی آ جاندے ہو، اج تیرا پتر پریشان ہے۔ اس وقت نانا جان آ گئے نے، آگے میں سینے لا کے فرمایا حسین فکر نہ کر، آج شام دا روزہ کٹھے افطار کران گئے۔ میرے نانا جان نے میری شہادت دی خوشخبری بھی دیتی ہے، نالے میرے نانا جان نے فرمایا اثر دے ویلے حسین تیری تے میری ملاقات جنت ہو جانی ہے۔ آخر دے اتے سیدہ دی ذات دا ایک مسئلہ تو انہوں ضرور سمجھاندہ جاما تاکہ تسی گھر جا کے اپنے دوستانوں اپنے بچیانوں اپنے گھر والیانوں اے حسینی پیغام دے آجے کہ جنہ دا ذکر سن کے آئیں انہ دا مقام اے وے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج جس حجرے دے اندر جس قبر پاک دے اندر حضور آرام پہ کر دینے یا میرا مسئلہ غور نہ سنے آجے، میرے آقا دا وجود مبارک ڈائریکٹ مٹی تے نہیں، تھلے کپڑا یا مسلح ہے، اتے میرے حضور دا جسم مبارک ہے نا، جا جس مسلک والے کو مرضی پوچھ لے، یہ فتوہ علماء دا محدثین دے مفسرین دا، وہ جیڑی مٹی میرے حضور دی قبر مبارک دیئے، جیڑی بلا واسطہ میرے حضور دے جسم نہ نہیں لگی، بل واسطہ لگی ہے، وہ قبر دی مٹی رب دے عرش اعظم نالوں بھی اللہ ہے، رب دے عرش اعظم نالوں لوگوں مدینہ شریف دے اندر ایک کو ٹکڑا ہے جیڑا جنت دا ٹکڑا ہے، ایک اور ٹکڑا ہے جیڑا عرش اعظم نالوں بھی اللہ ہے۔ میرے نبی دا مقام ہے جتے جسم بلا واسطہ نہیں بل واسطہ بھی لگ جاوے،
اللہ اس مٹی نو عرش اعظم تو اللہ کر دیندا ہے۔ لوگوں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، لوگوں میں مٹی دی گل نہیں کردا، فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ ہن یہی آکھنا چاہنا وا کر بل نو وسا چھڈیا، کربل دے امیراں نے آقا حسین دے نا دے ہاتھ اے تیرا کیا کو سبحان اللہ، کربل نو وسا چھڈیا او کربل دے امیراں نے تے دین بچا چھڈیا او زینب دیا ویراں نے، او دین بچا چھڈیا آکھو زینب دیا، آکھو زینب دیا ویراں نے۔ امام علی مقام علیہ السلام دی شہادت جے میرے رب نو منظور ہوئی تے میں اگلے جمعے عرض کراں گا۔ میں گزارش کراں گا نقیبی صاحب دی خدمت دے اندر ایک دو شعر صلاۃ و سلام دے پڑھن، اس تو بعد انشاءاللہ دعائے خیر ہوں۔